یہ پین آپ ہی کے لیے بنا ہے سر، آپ جیسی شخصیت کی انگلیوں میں ایسا ہی نفیس قلم جچتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کاؤنٹر پر موجود سیلز مین اپنے سامنے کھڑے شخص سے بات کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر دو بڑے شاپر رکھے ہوئے تھے جو یقیناً اس آدمی کے تھے۔ میں بچوں کے لیے سامان لے کر کاؤنٹر پر آیا تو وہ شخص بڑی دلچسپ نظروں سے اس پین کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے قلم کی رسید بنوائی اور ادائیگی کر کے چلا گیا۔ سپر سٹور سے فارغ ہو کر میں گاڑی میں آ بیٹھا اور ایک بار پھر سے سپر سٹور والا منظر میرے سامنے آ گیا۔ وہ شخص کافی ساری خریداری کر چکا تھا۔ بظاہر اس کو پین کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہاتھ اپنے بٹوے تک گیا اور نوٹ گن کر دے دیے۔ یکایک میرے ذہن میں کنورسیشنل ہپنوسس کی تکنیک آ گئی۔ یہ گفتگو کا ایسا انداز ہے جس میں انسان اپنے مقصد کی بات نہیں کرتا بلکہ دوسری چیزوں کے متعلق بات کر کے مخاطب کے دل میں اپنے مقصدی بات کے لیے دلچسپی پیدا کر لیتا ہے۔ سیلز مین نے بھی یہ تکنیک اپنائی۔ اس کا مقصد قلم بیچنا تھا، لیکن اس نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ جناب آپ یہ قلم خریدیں، بلکہ اس نے پہلے اپنے سامنے کھڑے انسان کی تعریف کی، اس کو اعلیٰ شخصیت ظاہر کیا، اس کے ذہن میں غیر محسوس طریقے سے یہ بات بٹھا دی کہ کسی معمولی کوالٹی کا قلم آپ کی شخصیت پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس کی کوشش رنگ لائی اور اس شخص نے وہ قلم خرید لیا۔ کنورسیشنل ہپنوسس ایک دلچسپ تھیوری ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایسے انداز میں گفتگو کریں کہ آپ کے الفاظ ان کو برے بھی نہ لگیں اور غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی بات بھی منوا لیں۔ الفاظ کا بہترین انتخاب گفتگو کو مؤثر بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہر لفظ اپنا ایک مستقل معنی اور اثر بھی رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پاس الفاظ نہ ہوں تو ہم اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور یوں روزمرہ زندگی کے ہمارے بہت سارے معاملات ادھورے رہ جائیں۔ الفاظ نہ صرف انسان کی بیرونی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو، جس کو خود کلامی کہا جاتا ہے، بھی اس کے خیالات و افکار پر بھرپور اثر ڈالتی ہے۔ خود کلامی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو پہلا لفظ منفی یا مثبت انسان کے ذہن میں آتا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے اس پر سوچنا شروع کر لیتا ہے تو پھر سارا دن وہ لفظ اس کے ذہن پر سوار ہوتا ہے۔ لفظ کو عربی میں کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی ڈکشنری کے مطابق کلمہ ایک معنی کلام یعنی گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ معنی اور بھی بیان کیا جاتا ہے اور وہ ہے زخمی کرنا۔ اس معنی کے پیچھے یہ منطق بیان کی جاتی ہے چونکہ الفاظ انسان کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، اس کے جذبات کو مجروح کر سکتے ہیں، اس کے حوصلوں کو پست کر سکتے ہیں، اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں اور حوصلہ شکنی بھی۔ تو اس وجہ سے اس کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا میجک ورڈز۔ اس کے مصنف کا نام ٹم ڈیوڈ ہے۔ یہ کتاب اپنے منفرد موضوع کے لحاظ سے بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف کافی عرصہ جادوگر اور ذہن ساز رہے۔ وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور لوگ اس کے پروگراموں میں جوک در جوک شرکت کرتے۔ وہ ایک سال میں 300 سے زائد لائیو پروگرام کرتے اور لوگوں کو اپنے کرتبوں سے محظوظ کرتے رہتے۔ شاندار کارکردگی کی بنا پر 2007 میں ان کا شمار اپنی فیلڈ کے قد آور شخصیات میں ہونے لگا۔ سوشل میڈیا پر 70 سے زائد ممالک کے لوگ ان سے رابطہ کرتے اور اس کی شاگردی اختیار کرنے لگے۔ چونکہ ان کا پیشہ ہی دوسروں کو سحر میں مبتلا کرنا تھا، اس لیے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے کہ جادوئی کرتبوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی انسان کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس موضوع پر مزید تحقیق کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ روزمرہ گفتگو میں بولے جانے والے 7 الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر بہترین انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے نفسیاتی حربے بیان کیے
گئے ہیں جن کی بدولت معمولی الفاظ بھی سننے والے پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اور اس کے سوچ، رویے اور عادت میں تبدیلی لاتے ہیں۔ الفاظ کے جادو کا یہ کھیل اس قدر زبردست ہے کہ کسی بھی انسان کے رویے کو بدلنے کے لیے براہ راست اس کو بتانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے لاشعور میں ایک نئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ وہ بات اس کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، سوچنے سے عمل وجود میں آتا ہے اور یوں متوقع نتائج نکل آتے ہیں۔ اس کتاب میں بیان کردہ ٹم ڈیوڈ کے وہ 7 الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جی ہاں۔ جب بھی کسی گفتگو میں آپ جی ہاں یا ٹھیک ہے سے آغاز کرتے ہیں تو جو بات کرنے والا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے قدر پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ اس کی سوچ سے اختلاف رکھیں۔ اس کے برعکس جب آپ کسی کی بات سن کر نہ یا نہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے تکرار پیدا ہو جاتی ہے، تکرار سے بات طویل سے طویل ہوتی جاتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اگر آپ کسی سے متفق بھی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کا استعمال کیجئے، اس کی بات کو تحمل سے سنیں، اس کے بعد اپنی رائے پیش کریں تو عین ممکن ہے کہ سننے والا آپ کی رائے کو مان لے اور یوں آپ اس سے اپنی بات منوا لیں۔ نمبر 2، لیکن مگر ایک انسان آپ کو کسی چیز کا تعارف کروا رہا ہے، بولتے بولتے اچانک وہ لیکن بول دیتا ہے تو یہ لفظ فوری طور پر آپ کے دماغ پر دستک دے دیتا ہے۔ آپ تجسس میں ہوتے ہیں کہ لیکن کے بعد یہ کیا بولے گا، لیکن مگر یہ دونوں الفاظ 2 جملوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر جب یہ الفاظ بولے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بات کی گئی ہے اب اس کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن سے پہلے واقعے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد والے جملے میں اس واقعے کا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کے بعد جملے کی بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری دلیل کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ آپ کو کسی سے گفتگو کے دوران دوسرے کی رائے کے خلاف اپنی بات منوانے میں مشکل پیش آئے تو آپ لیکن کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو ہاں سے شروع کیجئے، پھر سامنے والے کی رائے یا یقین کو پہلے جملے کے طور پر دہرائیے لیکن لگائیے، اس کے بعد اپنی رائے یا یقین جو دوسرا جملہ ہوگا وہ ادا کیجئے۔ نمبر 3، کیونکہ ہمارے دماغ حقائق کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم وہ چیزیں بآسانی تسلیم کر لیتے ہیں جن کی منطق یا لاجک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ کا لفظ بھی 2 جملوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، کیونکہ سے پہلے ادا کیا جانے والا جملہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اور اکثر ہمارے لیے اسے تسلیم یا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کے بعد والا جملہ اس واقعے کا سبب واضح کرتا ہے اور یوں پہلے جملے میں بیان کیا گیا واقعہ قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جو بات کسی وجہ کے بغیر بیان کی جائے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ نمبر 4، مخاطب کا نام۔ ڈیل کارنگی کے بطول دنیا کا سب سے پرکشش لفظ خود انسان کا اپنا نام ہے۔ نام میں وہ کشش ہے جو کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کے نام سے پکارنے سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ایک حیثیت ہے، یہ ایک طرح کی عزت افزائی ہے۔ بھرے مجمع میں بھی کسی کا نام پکارا جائے تو اس کی توجہ فوراً اس آواز پر جائے گی کہ کس نے کہاں سے اس کا نام پکارا ہے۔ ہر انسان کو اس کے نام سے پکاریے، یوں اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھے گی۔ نمبر 5، اگر کا لفظ جملے میں موجود مزاحمت کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور سننے والے کو ایک نئی امید دیتا ہے۔ اگر کا لفظ جب بھی گفتگو میں بولا جائے تو سننے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بولنے والا اس پر اپنی گفتگو مسلط نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کو بھرپور اہمیت دے رہا ہے اور اس کی مشاورت سے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کے دوست اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سیر کے لیے جائیں، لیکن آپ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں اگر ہم لوگ شام کو چلے جائیں تو یہ جملہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جانے سے انکار ہی کر دیں۔ نمبر 6، مدد۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اکثر اوقات یہ مدد ایسے بے ہنگم انداز میں مانگی جاتی ہے کہ مدد کرنے والا انسان مدد تو کر دیتا ہے لیکن بڑی بے دلی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ دفتر میں اپنا لیپ ٹاپ بھول آئے لیکن گھر آ کر آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا دوست ابھی تک دفتر میں ہے اور آپ کو اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس
उसको फोन करके कहें तुमने वैसे भी आना है, मेरा लैपटॉप भी लेते आना। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कहें मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई है, बराह करम आप आते हुए मेरा लैपटॉप लेते आएं। दोनों सूरतों में आपका काम हो जाएगा, लेकिन दूसरे तरीके में आपके दोस्त को अपनी अहमियत का एहसास होगा। दूसरे इंसान को इज्जत देने का ये मौसर तरीका है। नंबर 7, शुक्रिया। शुक्रिया का लफ्ज सुनने वाले के कानों में रस खोल देता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और आइंदा भी आपके काम आना चाहता है। ये लफ्ज इस बात का सबूत भी है कि आपने किसी इंसान के काम की अहमियत को समझा है और उसकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। ये वो आदत है जो इंसान को जाती और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत ही काबिल कदर इंसान बना देती है। एक अक्लमंद का कहना है इंसान 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैजिक वर्ड्स किताब में बयान करदा ये तमाम वो अल्फाज हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपने किस मौका पर क्या बोलना है और किस तरह से एक खुशगवार अंदाज में अपने मुखातिब को कायल करना है। इन अल्फाज को आज ही से अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाइए। आप देख लेंगे कि आपके बहुत सारे मामलात बेहतरीन हो जाएंगे और लोग भी आपके गर्विदा बन जाएंगे। ये 7 मैजिक वर्ड्स आपके लिए कितने मुफीद साबित हुए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।